الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعده. معزز علماء کرام، خصوصاً پیر طریقت رہبر شریعت نواسہ مرشد عالم پیر عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مسئول وفاق المدارس حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب، محتمم جامعہ حاضہ، محتمم مدرسہ ختم نبوت مفتی عاشق الہی صاحب، دائیں بائیں بیٹھے علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ایک حساس ترین موضوع ہے۔ ہمارے اسلاف نے 1901 میں جب قادیانی نے 3 دفعہ اس نے کہا میں مسیح ہوں، پھر اس نے کہا مسیح موعود کے بعد میں ذلی ہوں، اور 1901 میں جب اس نے کہا میں نبی ہوں، ہندوستان کے ایک عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اس نے اس کا تعاقب کیا، اور دارالعلوم دیوبند اہل سنت والجماعت کا وہ مرکز، دیوبند کی وہ بستی کے علماء، انہوں نے اس دجال کذاب کو عوام کے سامنے بالکل ننگا کرنے کے لیے پہلا نہیں، آخری نہیں، درمیانہ وہ وار کیا جس وار کے پیچھے میرے آقا نے فرمایا تھا میرے بعد 30 دجال آئیں گے، اور ان دجالوں میں پہلا مسلمہ کذاب تھا۔ انہی دجالوں میں ایک عورت اسود انسی کے نام سے بھی تھی، اور ان دجالوں میں سے ایک دجال 1901 کے اندر ہندوستان کے اندر پڑھے لکھے لوگوں میں داخل ہوا، کہنے لگا ہر چیز اللہ کی قیامت تک ہے، نبوت بھی قیامت تک ہونی چاہیے۔ اللہ نے 46 سال قبل یہ آیت اتاری تھی آپ کے سامنے، آج جو ہر عالم پڑھتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن عرض کے لوگوں سنو، ساری باتوں میں اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، معاملات بھی بگڑ سکتے ہیں، دنیا یہاں سے وہاں ہو سکتی ہے، لیکن ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ کلی طور پر اٹل ہے، اٹل تھا، اٹل رہے گا۔ آپ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے آپ کے اکابرین نے 100 سال پوری محنت کی، اور 1974 کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ان بزرگوں کے بزرگ جو تھے جن کا نام مفتی محمود تھا، 13 دن اسمبلی میں ایک ممبر کے سوالات کے جوابات دیے، ایک بات کا تشفی جواب دے کر یہ بتا دیا قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے تحقیق کیا برے صغیر میں کون لوگ ہیں جو برطانیہ کے اس ناسور کی مخالفت کرتے ہیں۔ امریکہ کی اسی یونیورسٹی نے اور تحقیق کیا وہ کون لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے غریب یتیم مسافر لاچار بے بس بے کس معذور اور دور دیر کے
دور دیر سے آنے والوں کی تعلیم کا بندوبست کون کر رہا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے کون لوگ کرتے مرتے ہیں؟ تحقیق کی تو معلوم ہوا ایک طبقہ ہے جس کا حساب نصب علمی دارالعلوم دیوبند سے ملتا ہے، اور انہوں نے دیکھا 1857 میں جنگ آزادی کے اندر جن علماء نے دین کے لیے قربانیاں دی تھی، انگریز کی مخالفت کی تھی، انہی علماء میں سے ایک عالم ثناء اللہ امرتسری تھا، ایک عالم قاسم نانوتوی کی اولاد میں سے حفظ الرحمان سیو عادی تھا، ایک عالم علامہ انور شاہ کاشمیری تھا، ایک عالم اسی میں سے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری تھا۔ یہ تاریخ چلتی رہی، دنیا آج بھی کہتی ہے بخاری نے آدھی زندگی ریل میں گزاری، آدھی جیل میں گزاری۔ ہمارا مسلک، ہمارا موٹو ایک ہی ہے، خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہو، لیکن ساری چیزوں پر ہم مصلحت کریں گے، عقیدہ ختم نبوت پر کوئی مصلحت نہیں ہوگی، کوئی مصلحت نہیں ہوگی۔ یہ ختم نبوت کا مدرسہ اور مسجد ہے۔ محتم صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ اس کی ضرورتیں بھی ہیں، کچھ اس کے تقاضے بھی ہیں، اور اس کو توسیع کرنے کے مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، اس میں آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ حضرت اقدس مفتی عبدالرحمان صاحب پیر صاحب تشریف لائے ہیں، مزید گفتگو اس میں نہیں ہوگی، لیکن ایک درخواست آپ سے ہے، اس مسجد مدرسے کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان کا وہ حصہ ہے جس میں کہیں بھی ہم لچک نہیں دکھا سکتے۔ نماز کم، روزہ کم، زکوٰۃ کم، حج کم۔ مفتی صاحب بیٹھے بڑے حساس طبیعت کے ہیں، بڑے بڑے علماء کو گردن سے پکڑتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ بڑا رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں بیت اللہ میں بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا رہے ہو، ربنا ربنا یا ربی یا ربی کہتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم علماء نے لکھا ہے اس کا اللہ کے پیغمبر پر ختم نبوت پر یقین نہ ہونے سے پوری زندگی بھی گزارے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ قادیانی قانونی طور پر پاکستان میں کافر تھے اور آج بھی کافر ہیں، اور اس کے پیچھے جمعیت علماء نے ایک طویل جنگ لڑی ہے، اور اس جنگ کے اندر یہ بات رکھی ہے، پاکستان کا یہ دستور اور آئین واضح کرتا ہے قادیانی کافر ہے، آپ کی طرح نماز پڑھنے کے باوجود قادیانی کافر ہے، آپ کی طرح اذان دینے کے باوجود قادیانی کافر ہے، آپ کی طرح تفسیر قرآن کھول کے پڑھنے کے باوجود قادیانی کافر ہے، آپ کی طرح روزہ رکھنے کے باوجود اس کی بنیاد ایک چیز بنا دی گئی ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت۔ میرے مصطفیٰ ختم نبوت کے اس عقیدے کے اندر میرے مصطفیٰ وہ شان رکھتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، میرے رب نے بیان کیا۔ میرے مصطفیٰ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے مصطفیٰ نے خود اس بات کو مجھ تک آپ تک پہنچا دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ میرے بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت کی محنت جس طرح نماز روزہ کی تبلیغ ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کی محنت بھی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔